مشاجرات کا آپ نے فرمایا کہ لفظ مشاجرات کے حوالے سے کہ یہ لفظ آپ دیکھیں کہ ہمارے اکابرین کی کتنی پیاری تعلیمات کہ ہم آپس میں کسی معاملے میں الجھ جائیں تو بولے جھگڑا ہو گیا، اس کو جھگڑا کہتے ہیں، جھگڑا کہتے ہیں، لیکن ہمیں ہمارے اکابرین نے کتنا ادب والا مسلک عطا کیا کیا کہنے کہ صحابہ کے معاملات میں الفاظ بھی ایسے استعمال کیے جائیں کہ جس میں احوط انداز اختیار ہو. میں صدقے مشاجرات صحابہ، کیا پیارے انداز سے آپ نے سمجھا دیا. مشاجرات صحابہ، واہ واہ واہ. حالانکہ اردو میں لغوی معنی اس کا ہے اختلاف رائے، اختلاف رائے، لیکن میں یہاں وضاحت کروں کہ اختلاف رائے ہمارے صحابہ کرام قرآن و حدیث کو براہ راست اللہ رسول سے سننے والے، اللہ ہم جو ہیں ہم مقلد ہیں اور تقلید کرنے والے لوگ ہیں، اور تقلید میں ہم محتاج ہیں اپنے ائمہ کے. ہم ان کو فالو کرتے ہیں کیونکہ ہمیں ہمارے اندر اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ہم براہ راست قرآن کھول کر اس کی آیات سے استنباط و استخراج کر سکیں. اور ہم یہ بھی عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارے یہ جتنے ائمہ ہیں یہ سب حق پر ہیں، اور انہی ائمہ کے فضائل میں یہ حدیث بیان کی جاتی ہے المجتہد یخطئ و یصیب اذا اصاب فلہ اجران و اذا اخطأ فلہ اجر واحد. ہم کیوں یہ حدیث سنتے سناتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی سن لیں کہ مجتہد جو ہوتا ہے وہ المجتہد یخطئ و یصیب، مجتہد جب قرآن کھولے گا، استنباط کرے گا، استخراج کرے گا تو وہ اپنی فہم اپنی دانش کے مطابق وہ دو باتیں ہوں گی، یا تو وہ صحیح استخراج کرے گا یا اس نے کہیں تسامح کیا ہے، یعنی کہیں اس سے تسامح ہو چکا ہے، سہو ہو چکا ہے. دو باتیں ہیں نا. اب اس کا فیصلہ کرے کون؟ بالکل ٹھیک. یہ فیصلہ کون کرے گا؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی دانش اپنے فہم کے مطابق استنباط استخراج کیا، بتا دیا وضو کے 4 فرائض. امام شافعی نے اپنی فہم کے مطابق بتا دیا 6 فرائض. ہم ان کو بھی صحیح کہتے ہیں، ہم ان کو غلط نہیں کہتے، ہم ہر امام کو حق پر کہتے ہیں، لیکن اس کا فیصلہ کب ہوگا ہم اور آپ نہیں کر سکتے. ہم یہ فیصلہ اللہ کی ذات پر چھوڑتے ہیں. یہ فیصلہ ہونا ہے قیامت کے دن. بہت اچھے. اور قیامت کے دن کیا فیصلہ ہونا ہے اس کا آج ہی حضور نے ہمیں بتا دیا. اللہ یہ فیصلہ جو ہونا ہے اس فیصلے کا حضور نے ہمیں آج ہی مطلع فرما دیا. وہ کیا فیصلہ ہوگا؟ فرمایا یخطئ و یصیب، یا تو غلطی کرے گا، خطا ہوگی، یا پھر وہ صحیح فیصلہ کرے گا. جو بھی فیصلہ کرے فرمایا کہ یخطئ اذا اصاب فلہ اجران و اذا اخطأ فلہ اجر واحد. اگر اس نے صحیح فیصلہ کیا ہے اپنی دانش میں تو فرمایا کہ اس کے لیے تو 2 اجر ہیں اللہ پاک نے رکھے ہیں. بہت اچھا. اور اگر کسی نے قرآن و حدیث سے استنباط کرنے میں کہیں تسامح کر بھی دیا تو اس کی خطا نہیں دیکھی جائے گی، بلکہ حضور نے فرمایا اللہ اس کو بھی 1 اجر عطا فرمائے. اللہ اکبر. تو یہیں سے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں جو ہمیں مشاجرات کے معاملات میں الجھانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک تو ہم یہ فیصلہ کرنے کے ہمیں یہ اختیار ہی نہیں ہے، یہ اللہ فیصلہ کرے گا. اور اللہ کیا فیصلہ کرے گا یہ حضور نے ہمیں بتا دیا کہ جو حق پر ہے اس کے لیے 2 اجر ہیں، جس نے کسی کہیں تسامح بھی ہوا ہے اللہ نے اس کے لیے بھی 1 اجر رکھا. اور پھر قرآن کے ضابطے میرے بھائیوں ذہن میں رکھیں، قرآن کے ضابطے ذہن میں رکھیں. دیکھیں یہ اتنا حساس ٹاپک ہے کہ ہمارے ایمان بھی زائل ہو سکتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا، آج بھی عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کے معاملے میں بالخصوص ہم جب تاریخ کا مطالعہ کریں تو اس وقت تک ہی پڑھیں جب تک وہ تاریخ قرآن و حدیث سے مطابقت رکھتی ہو. جہاں قرآن و حدیث سے وہ تاریخ متصادم ہے وہ ہماری نزدیک اس تاریخ کی کوئی حیثیت نہیں. بہت اچھے مفتی. قرآن کی 2-3 آیتیں، میں پوری دنیا میں اللہ کرے یہ پیغام پہنچ جائے کہ 2-3 آیات جو کلمہ گو ہے وہ اپنے ذہن میں بٹھا لے. وہ کون سی ہیں؟ ایک تو اللہ نے سارے صحابی از اول تا آخر ہر صحابی سے قرآن کے یہ الفاظ ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ہم جو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نا، یہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، یہ خدا کا عطا کردہ انعام ہے کہ اللہ بھی ان سے راضی ہے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہے. سبحان اللہ. ایک تو یہ ضابطہ ذہن میں رکھیں. اگر ہمیں کوئی نیا سبق پڑھانے کی کوشش کرتا ہے اہل سنت کے سٹیج پر آ کر کہ فلاں یوں تو آپ ان سے کہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. بہت اچھے. کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. دوسرا آسان سی آیت اس لیے بتا رہا ہوں، میں مزید اس میں تفصیل میں نہیں جا رہا. دوسرا قرآن کی ایک آیت رہے یا ذہن میں رہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. انہوں نے جو فیصلے کیے، جو معاملات ہوئے، جو مشاجرات ہوئے، اللہ نے سبھی سے بھلائی کا وعدہ فرما دیا. اللہ اکبر. اور تیسری بات ذہن میں رکھیں
یہ جتنے بھی صحابہ ہیں اصحاب النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ سارے صحابی ستاروں کی مثل ہیں، ہم ان میں سے جس کی پیروی کریں گے ہدایت پا جائیں گے۔ اب وہ خواہ حضرت امام مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہو، خواہ حضرت امیر معاویہ ہو، خواہ امام حسن مجتبیٰ ہو، ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم غلام ہیں، اور غلام کا کام یہ نہیں ہوتا، ہماری اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں لب کشائی کریں۔ ہمارے آقا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ان معاملات میں ہمیں جو قاعدہ کلیہ کیا بیان فرمایا، حق بدست حیدر کرار، حق بدست حیدر کرار، مگر معاویہ ہمارے سردار، ان پر تعان کار فجار۔ یہ ہمیں ضابطہ بیان کیا کہ جو بھی، جیسا کہ علامہ صاحب نے بتایا کہ حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے لب کشائی کرنا، اب وہ بھلے جتنے بھی جبے کبے میں بیٹھ کر اپنے آپ کو سید زادہ کہلانے والا ہو، وہ بڑے جتنا بھی بڑا علامہ فہامہ کہلانے والا ہو، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کار فجار، فاجروں کا کام ہے جو حضرت امیر معاویہ پر تعان کرتا ہے، اللہ، یہ فاجر کا کام ہے۔ تو اس لیے ہماری حیثیت ہی نہیں ہے کہ اس پر ہم لب کشائی کریں۔ یہ میں نے اختصاراً عرض کیا کہ یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم اس معاملے میں خاموش رہیں۔